صرف میرا کام، اس کے بعد میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پرسکون مسکراہٹ سے بولا۔ اس کے جواب میں نے وہ جملے کہے کہ اگر اس آدمی کی ماں سن لیتی تو ضرور شرمندہ ہو جاتی۔ میرے جملے سن کر وہ ہنس پڑا۔ کام تو کرنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور ہونٹ چباتا ہوا فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رات کو نعمہ کو نہایت نفرت بھرے میسج کرنے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں سو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا تھا، جس کے اثر سے میں کافی دیر تک پریشان رہا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہوں، غالباً مغرب کے وقت تھا۔ میں نے بالکل تیار حالت میں ہوں۔ اچانک میرے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ کار مجھے یاد نہیں کس ماڈل کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کار کے اندر نامہ ہے، لیکن نامہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر فلیٹ ہیٹ رکھا ہوا تھا، جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، روشنی صرف پچھلے حصے میں تھی۔ یہ میرے لیے کافی حیرت انگیز بات تھی۔ مانامہ نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی بھی طرح سے باوقار نہ تھے۔ اس نے ریڈ کلر کا ہاٹم ٹاپ پہن رکھا تھا، چہرے پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور گہرے رنگ کی آئی شیڈ سے آنکھوں کے اوپری حصے کو سجا رکھا تھا۔ نامہ کے چہرے پر سحر زدہ کیفیت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہو یا کسی تنویمی عمل کے زیر اثر آ گئی ہو۔ نامہ ہو تم؟ میں نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپے میں ہی نہیں۔ تم دفع ہو جاؤ، میں نے غصے سے لرزتے ہوئے اسے کہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ حصے کی طرف روشنی آئی۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے اس دن روڈ پر نظر آیا اور رات کو چوکیدار کے سامنے بھی جھگڑا ہوا تھا اور میں نے اسے گالی دی تھی۔ بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ میں نے طیش میں آ کر اسے کہا۔ جواب میں اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور مجھے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ اس پرسرار شخص نے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، پرسرار شخص نے میری جانب غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے برقی سی نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو گئی ہو۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، پھر میری کیفیت ویسی ہی ہو گئی جیسے نعمہ کی تھی۔ کار چل پڑی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا ذہن خوابناک کیفیت کے زیر اثر ہے۔ قدرتی چھت پر پورے چاند کی روشنی محیط تھی۔ خوشگوار ہواؤں سے موسم خوبصورت تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ کار ایک گھنے جنگل سے ملحق سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ پرسرار آدمی ہم دونوں کو لے کر جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جنگلی جانوروں کی آوازیں سے ہم دونوں کو کسی طرح کا خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں یوں چلے جا رہے تھے جیسے اس کے زرخرید غلام ہوں۔ وہ شخص ہماری رہنمائی کرتا ہم دونوں کو ایک جگہ لے آیا۔ وہ ایک وادی تھی۔ وادی کے چاروں اطراف سرخ رنگ کے پہاڑ تھے۔ اس کی زمین بھی سرخ تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایسی جگہ آ گئے جہاں ایک چھوٹی سی قدرتی جوہر بنی ہوئی تھی۔ جوہر کا قطرہ اتنا بڑا تھا جتنا گھروں میں پانی کے ٹینک کے ڈھکن کا قطرہ ہوتا ہے۔ اس جوہر کے چاروں اطراف خوبرو جھاڑیاں اور پودے تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جھاڑیاں اور پودے، گھاس سب کا رنگ لال تھا جیسا کہ خون کا ہوتا ہے۔ وادی کے اندر ان جھاڑیوں اور پودوں کے علاوہ ہر درخت، پتے، پودے بھی سرخ تھے۔ اس جوہر کے پانی کا رنگ سبزی مائل تھا۔
حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تنویمی کیفیت میں ہونے کے باوجود میں ہر چیز سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اس آدمی نے جیب سے کالی دیوی کا پاکٹ سائز بت نکال کر اس جوہر کے سامنے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس چکنے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، کالی، ماں تیری بلی لے آیا ہوں، اس پوتر پانی سے وہ شے پر کٹ کر دے جس کے لیے تیرا یہ سیوک کافی سالوں سے تپسیا کر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کا سبزی مائل رنگ سیاہ ہونے لگا ہے۔ دفتن پرسرار شخص میری طرف مڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہنے لگا، کالی ماں کے آدیش کے انوسار لڑکی کو گولی مار دو، یہ لو پستول۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ نائمہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، مت مارو۔ نائمہ نے ترہم نظروں سے اس پرسرار شخص کی دیکھا، مگر اس کی جانب سے کسی طرح کا رسپانس نہیں آیا۔ میں نے سحرزدگی کے عالم میں پستول نائمہ پر تان دیا۔ نائمہ کی آنکھوں میں خوف زدگی کے تاثرات نظر آئے۔ دوسرے ہی لمحے نائمہ کی چیخ نکل گئی، گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے جھاڑ کی طرح گر پڑی۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس جوہر میں جانے لگی۔ جوہر کے پانی کا رنگ لال ہو گیا۔ نائمہ تڑپنے لگی اور ساکت ہو گئی۔ بلی پوری ہو گئی، اب تم جوہر کے اندر سے میری چیز باہر نکال دو۔ میں نے اس جوہر کے اندر ہاتھ ڈالا، میری انگلیاں ایک ٹھوس چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے اس کو باہر نکال دیا کہ میری آنکھوں سے اور میری کانوں سے تیز چیز ٹکرائی۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ چیخ کسی خاتون کی تھی۔ آواز میں درد اور کرب دونوں ہی آمیزش تھے۔ چیخ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اچانک مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا، میں دور جا گرا۔ پھر میں نے اس پرسرار شخص کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کے گرد کافی دیر تک اندھیرا چھایا رہا۔ ہوش و حواس بحال ہوتے ہی میں نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا۔ گویا جو میں نے دیکھا وہ خواب تھا۔ اچانک میری نظر دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی میں رات کے 3 کا وقت تھا۔ خواب جس پر نہ جانے کیوں مجھے سچ کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ اچانک میری نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی رہ گئیں۔ میرا دایاں بازو کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، گویا یہ خواب نہیں تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ دھونے واش روم کی طرف بھاگا۔ اچانک میری نظر دروازے پر گئی۔ فرش پر کیچڑ کی لمبی پتلی لکیر بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ پرسرار آدمی مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آخر دماغ پر زور دینے کے باوجود جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سب وقت پر چھوڑ دیا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بس سناٹے کے احساس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کبھی میں اپنے آپ کو گہرے اندھیرے میں پاتا، کبھی روشنی میں۔ اچانک موبائل کی گھنٹی کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر وال کلاک پر پڑی۔ وہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میرا سر نہایت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سر پر کوئی بڑا اور بھاری پتھر رکھا ہے جو ذرا سی جنبش پر سر سمیت لڑک کر نیچے جا گرے گا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بے سد بستر پر پڑا رہا۔ اچانک دوبارہ بجنے والی موبائل کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو انجیلا کی کال تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی چیختی آواز مجھے سنائی دی۔ آواز گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا ہوا جو اتنا گھبرائی ہو؟ میں نے سستی بھری آواز میں جواب دیا۔
نامہ کا خون ہو گیا۔ آواز سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ خون، میری آواز کانپ گئی۔ گزشتہ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے سے گھوم گیا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ انجیلا کی آواز پھر سنائی دی۔ کس نے کیا؟ سلیم بیگ نے تم پر شک ظاہر کیا ہے اور تمہاری دی ہوئی دھمکیوں کا حوالہ دیا ہے پولیس کے سامنے جو تم نے نامہ کو دی تھی، مگر میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو۔ تم اس ہرافہ کے چکر میں پھنس ضرور گئے تھے، مگر تم خون نہیں کر سکتے۔ انجیلا جذبات سے مغلوب لہجے میں گویا ہوئی۔ سلیم بیگ گدھا ہے، اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مگر تم نے بھی نامہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا میں نے اس کا خون کر دیا۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ میں نے غصے سے کہا، نہیں نہیں، مجھے یقین ہے۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ پولیس کو پتہ کیسے چلا؟ وہ سلیم گیا تھا نہمہ کے فلیٹ پر۔ وہاں اس نے نہمہ کو پک کرنا تھا، مگر وہاں اس نے نامہ کی لاش پائی۔ لاش کے پاس پولیس کو ایک پستول ملا ہے۔ پستول کے نام سے میرے ذہن میں خواب گھومنے لگا، لیکن خواب کبھی سچ ہوئے ہیں؟ لیکن مجھے یہ ساری شرارت اسی پراسرار آدمی کی لگ رہی تھی جو مجھے نظر آتا تھا۔ انجیلا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹاف کے فنگر پرنٹس حاصل کیے ہیں۔ شاید اب پولیس تمہاری طرف آنے والی ہے۔ انجیلا نے اپنی بات مکمل کی تھی کہ اچانک فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑ ہوئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، خوف سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لگتا ہے گیٹ پر پولیس ہے، میں نے انجیلا کو جواب دیا۔ اسی پل گیٹ کھلا اور بہت سے پولیس والے ایک ساتھ بیڈ روم کے اندر داخل ہوئے اور میں بستر سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ فون میرے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ میں بوکھلا سا گیا تھا۔ تمہارا نام خلیق ہے، ایک پولیس والے نے جو کہ وردی سے سینئر افسر لگ رہا تھا کرخت جی۔ خوف سے میرا چہرہ درد پڑ گیا۔ میں ہتھ لایا۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پولیس والے کا لہجہ بدستور کرخت تھا۔ مگر کیوں؟ آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ میں نے سبلتے ہوئے جواب دیا۔ وارنٹ؟ انسپکٹر طنزیہ انداز میں بولا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ دفعہ 302 کا چارج ہے تجھ پر۔ چلنا تو پڑے گا بچو، پیار سے چلے گا تو ٹھیک ہے، تیرے لیے اچھا ہے، ورنہ ہمیں زبردستی کرنی ہوگی۔ انسپکٹر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے کسی کتے کی گراہٹ سے مشابہ لگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ گیا تو پولیس مجھے زبردستی قتل کے جرم میں ملوث کر دے گی۔ میرا ذہن بڑی ہی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے نظر گھمائی تو مجھے بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر اپنی کھڑکی کھلی نظر آئی، لیکن تیسری منزل سے چھلانگ لگانا اتنا آسان نہ تھا۔ نہ ہی میں کوئی فلمی ہیرو تھا جو آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ ہو سکتا تھا کہ فرار کی صورت میں پولیس گولی چلا دیتے۔ پولیس والوں نے مجھے لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا، مگر اس سے پہلے وہ میرے فنگر پرنٹس لینا نہ بھولے تھے۔ لاک اپ میں میرے ساتھ ایک قیدی اور بھی تھا جو گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ میں اس بندے کو نظر انداز کرتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہو نہ ہو نامہ کا خون اسی پرسرار بندے نے کیا تھا اور مجھے پھنسا دیا تھا۔ اگر انگلیوں کے نشان اعلیٰ قتل سے میل کھا گئے تو پھر مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا چہرہ خوف و دہشت کے سے زرد ہو چکا تھا۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی،
میں نے آواز کی سمت دیکھا تو یہ اس قیدی کی آواز تھی جو سر چھپائے بیٹھا تھا۔ پریشانی مصیبت کا حل نہیں، اس نے سر اٹھائے بغیر پھر کہا، تم کون ہو بھائی؟ اس شخص نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر وہی بچوں جیسی معصومیت۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے بار بار نظر آتا تھا، یہ وہی تھا جو خواب میں دیکھا تھا۔ تم یہاں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں وہ مسکرایا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی مسکراہٹ میں تضحیک کا عنصر ہو۔ تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا نام دیال ہے۔ اگر تم اس دن میرا کہا مان لیتے تو آج اس لاک اپ میں نہ ہوتے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو اس کا مطلب خون تم نے کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ خون؟ میں خون کرتا نہیں، کرواتا ہوں۔ اس بے وفا کو تم نے ہی مارا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ مطلب یہ کہ میری جان، دیال تانترک ودیا ٹائم کا ماہر ہوں۔ تم کو اور تمہاری محبوبہ کو میں نے اس رات اپنے وش میں کر لیا تھا۔ تمہیں ایسے لگا کہ تم سو رہے ہو اور تم نے خون کر دیا اور بلی پوری ہوگی۔ بلی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں بلی، دیوی ماں کی بلی۔ مگر تم ڈر گئے اور سارا کھیل چوپٹ ہو گیا۔ مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب تم میرے ساتھ چل کر وہ چیز نکالو گے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مگر میں ہی کیوں؟ اور بھی تو لوگ ہیں۔ میری حیرت برقرار تھی۔ دیال ٹھنڈی سانس لے کر بولا کہ یہ ایک راز ہے، بس یہ جان لو کہ میرا کام صرف تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے شدید حیرت سے جواب دیا۔ مطلب یہ، بھولے لال، جب تیری پیدائش ہوئی آسمان پر پورا چاند تھا اور تیرے ہاتھ پر چندرما کا نشان تھا۔ ایسے لوگ چندر پتر کہلاتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیال مسکرا کر بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کسی فضول سی بات پر، کسی کالے جادوگر کے چکر میں اس نے میری زندگی خراب کر دی۔ میرا دل چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میں غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے بولا، نہیں، کام تو تیرا نہیں کروں گا، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ اس کا مطلب مجھے تم کو اپنے وش میں دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، وش میں تو بعد میں کرے گا، مگر اس سے پہلے میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو نے میری زندگی برباد کی ہے، کتے۔ میں نے غصے میں دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور اچھل کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے ارے کرتا ہوا دیال پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اس کو موقع ہی نہ دیا۔ گلے پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ چند لمحوں میں سارے حوالداروں نے مجھے گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ چھڑانا شروع کیا۔ جب میں نے اس کو چھوڑا تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے مجھے گالیاں دیتے رہے اور مارتے رہے۔ اچانک میری نظر اس قیدی پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ یہ دیال نہیں تھا، کوئی اور بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گویا میرے ہاتھوں دیال نے ایک قتل اور کروا دیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ کالے جادو کا ماہر ہے۔ پولیس والوں کی مار سے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ میرے کانوں میں ایمبولنس کے سائرن گونجنے لگے تھے۔ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو مجھے اپنا سر بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر پر مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو منہ سے بے ساختہ سسکاری نکل گئی۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly